اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والثلاثون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 33واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں جس سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اب اس کتاب کے آخری حصے میں آخری اسباق میں ہمارے لیے کون سے کانسیپٹس جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف جو کہ حسب معمول ایک مکالمہ ہوگا۔ المدرس: یا احمد هل تفتحن النوافذ؟ هل تفتحن النوافذ؟ کیا تم کھڑکیاں کھول رہے ہو؟ والبرد الشدید، حالانکہ سردی بہت زیادہ ہے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا جی آج کا کنسیپٹ کیا ہے۔ آج کا کنسیپٹ ہے آپ کا نون تاکید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں تاکید کے جو مختلف اسالیب پڑھے تھے ان میں ترتیب وار ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ 2 پارٹیکلز ہم استعمال کرتے تھے، انا اور لام، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ان دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے۔ لام کی نسبت انا کا استعمال زیادہ ہے۔ انا ایک رابط تبدیلی بھی لے کر آتا تھا، مبتدا کو نصب میں لے جاتا تھا اور خبر کو وہ رفع میں ہی رہنے دیتا تھا، ٹھیک ہے، یا گرامر والوں کے حساب سے مبتدا کو نصب دیتا تھا اور خبر کو رفع دیتا تھا۔ جبکہ لام جو تھا، جیسے ہم نے لام ابتدا کا نام دیا تھا، وہ کوئی رابط تبدیلی نہیں لاتا تھا۔ ڈبل تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم انا اور لام دونوں استعمال کر لیتے تھے۔ انا صدارت کلام چاہتا تھا تو شروع میں رکھ دیتے تھے اسے، اور لام کو ہم آگے دھکیل دیتے تھے، اور اس وقت وہ لام ابتدا جو تھا وہ اب لام مزاحلقہ بن جاتا تھا، اور پھر قسم بھی شروع میں آ جاتی تھی۔ اور اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ قرآن مجید سے آپ یاد کر لیں، آپ کو سارے رولز انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے، یعنی ہر ٹاپک کی ایک ایگزامپل۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، شروع میں قسم ہو گئی، انا بھی آ گیا اور لام بھی آ گیا۔ یہ تھی تاکید جملہ اسمیہ میں۔ پھر جملہ فعلیہ میں تاکید ہم نے پیدا کی تھی جب جملہ فعلیہ کا فعل ماضی ہو۔ تو ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کی تاکید کے لیے قد لگتا ہے، ڈبل تاکید پیدا کرنی ہے تو لام بھی لگا دیں، لقد بن گیا اور شروع میں قسم ہو گئی۔ اس کی ایگزامپل بھی میں نے آپ سے کہا تھا قرآن مجید سے، آپ ایک یاد کر لیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو شروع میں قسم ہو گئی اور لقد کا استعمال بھی ہو گیا۔ پھر جب ہم فعل مضارع کی تاکید کی طرف پہنچے، ہم نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ ہے لیکن اس کا فعل مضارع ہے، تو اب اس کی تاکید کیسے ہم نے کرنی ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے نون تاکید پڑھا تھا جی۔ ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع کے آخر میں ایک نون لگایا جاتا ہے جسے نون تاکید کہا جاتا ہے۔ یہ نون تاکید جو ہے یہ ساکن بھی ہوتا ہے اور مشدد بھی ہوتا ہے۔ اگر نون تاکید ساکن ہو تو اسے نون خفیفہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ شد والا ہو تو اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے، اور نون خفیفہ کی نسبت نون ثقیلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی ایگزامپلز آپ کو بے شمار ملی۔ تو آج ذرا اس ٹاپک کو ہم اس سبق میں مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ وہاں پر ہم نے صرف فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید کا استعمال کیا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ فعل مضارع کے ساتھ ساتھ اور افعال کے ساتھ بھی نون تاکید کا استعمال ہوگا۔ وہ کون سے افعال ہیں؟ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، اور جیسے ہی کوئی فعل آئے گا، بھی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تفتحنا، یہ آپ کا فعل مضارع ہی ہے، یعنی فتح یفتح سے تفتح، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور اگر نون مشدد سے پہلے زبر ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ 5 صیغے جو یعنی یفتح، تفتح، تفتح، افتح، نفتح ہے، یعنی نون مشدد سے پہلے اگر آپ زبر دیکھیں گے تو وہ آپ کے پہلے کالم والے صیغے جو ہم نے کالمز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ پوری پکچر میں چاہوں گا کہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ تو یہ وہ ہے ہل تفتحنا، کیا تم کھول رہے ہو؟ اب یہ لفظی ترجمہ لکھنے میں تو یہ ہے کہ کیا تم کھول رہے ہو، ٹھیک ہے، کیا تم کھولو گے۔ اور ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ نون
تاکید کا استعمال جب ہوگا فعل مضارع کے ساتھ تو فعل مضارع کے معنی مستقبل میں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کھول رہے ہو کے ساتھ ترجمہ زیادہ پھر اگر اس رول کو سامنے رکھا جائے تو مناسب نہیں ہوگا. ہم کہیں کیا تم کھولو گے؟ اب یہ ایکسپریشن ہے, یعنی وہ زوردار انداز میں بات کرنا ہے جو کہ آپ صرف یا تو اسلوب سے سمجھ سکتے ہیں یا پھر ایکسپریشن آپ کو بتاتا ہے. ترجمہ کبھی بھی یہ آپ کو ایکسپریشن نہیں دے سکے گا, ذہن میں رکھیے گا. حل تفتحن النوافذ, کیا تم کھڑکیاں کھولو گے؟ والبرد شدید, اس حال میں کہ سردی شدید ہے. لا تفتحنہا, لا تفتحنہا, اب یہ دیکھیں لائے ناہیہ ہے, تو انہیں مت کھولو, تم انہیں ہرگز مت کھولو. تو جو میں نے کہا نا کہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اب یہاں پر دیکھیں یہ فعل نہیں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. فعل نہیں, اگرچہ فعل نہیں جو ہے وہ فعل مضارع کا ہی ایک کہہ لیں کہ حصہ ہے, یعنی فعل مضارع سے ہی بنتا ہے, لیکن چونکہ گرامر والے الگ سے ایک فعل کی یعنی کیٹیگری استعمال کرتے ہیں, فعل امر کہتے ہیں, فعل نہیں کہتے ہیں, تو اس پیٹرن پہ میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ رہا ہوں کہ لا تفتحنہا, تم ہرگز انہیں نہ کھولو, الا النافذۃ الصغیرۃ, سوائے چھوٹی کھڑکی کے. اب یہاں پر پھر پچھلے سبق والا کانسیپٹ بھی آ گیا جی, آپ کا الا حرف استثناء آ گیا, اور النافذہ یہ آپ کا مستثنیٰ ہے, اور الصغیرہ اس النافذہ کی صفت ہے, اور ہا کی ضمیر یہ آپ کا مستثنیٰ منہو ہے جو کہ لوٹ رہی ہے النوافذ کی طرف. تو مستثنیٰ منہو مذکور ہے, اور ایک کھڑکی کھڑکیوں میں شامل ہے, کلام آپ کا غیر موجب ہے. ٹھیک ہو گیا, تو ایسی صورت میں آپ کا مستثنیٰ متصل تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تام بھی ہے, صحیح ہے, مفرغ نہیں ہے. اب یہاں پر آپ النافذہ کو نصب میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں ہا کا, جو کہ ویسے ہی منصوب ہے, تو النافذہ تا ہی آنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, ساری باتیں الحمدللہ پچھلے سبق کی بھی جو ہے وہ ریوائز ہو گئیں. لا تفتحنہا الا النافذۃ الصغیرۃ, مت کھولو, ہرگز مت کھولو. ہرگز نہیں کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ وہ نون تاکید کی وجہ سے. ہرگز مت کھولو انہیں سوائے چھوٹی کھڑکی کے. اس کے بعد وقفہ اور حلہ. حلہ آپ کو پتا تھا, ہم نے پڑھا تھا, یہ تحدید ابھارنا, رغبت دلانا, اور تندیم, ٹھیک ہے, یعنی ندامت دلانا. تو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ترغیب دلانے کے لیے, اکسانے کے لیے, اور ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ندامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں, حلا تنظفن الصبورۃ یا اخوانو, بھائیو تم بورڈ صاف کیوں نہیں کرتے؟ تم بورڈ صاف کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں بورڈ صاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہے تو جمع کا صیغہ ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوگی تو یہ 5 صیغے آپ کے ہو سکتے ہیں. کون کون سے؟ واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم, اور جمع متکلم کا صیغہ. اور اگر پیش ہوگی تو جمع مذکر کے 2 صیغے ہو سکتے ہیں, جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر. اور اگر زیر ہوگی تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا. یہ بس باتیں آپ یاد رکھیں. حلا تنظفن الصبورۃ یا اخوانو, تم بورڈ صاف کیوں نہیں کرتے؟ اریدو ان اقولا, اور اس کے بعد پھر یعنی وہ بات ایک جس طرح استاد کا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات ذہن میں آئی وہ کہہ دی, پھر دوسری کہہ دی, پھر تیسری کہہ دی, تو اس طرح یہ مضمون چل رہا ہے. اریدو, میں چاہتا ہوں, ان اقول لکم شیئا مہما, میں تم سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تم سے ایک اہم بات کہوں. فاستمعن, استمعن, پہلے تو نون تاکید سے پہلے دیکھیں پیش آ رہی ہے تو جمع کا صیغہ ہے. استمع یستمع, غور سے سننا. اب یہ فعل امر ہے تو گویا نون تاکید فعل امر کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. فاستمعن الیہ, لہٰذا تم سب غور سے سننا, تم سب مجھے غور سے سننا, یہ میری بات کو غور سے سننا, میری طرف دھیان دینا. اب وہ بات کیا ہے؟ انا, انا آ گیا تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. من جار مجرور کبھی بھی انا کا اسم نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, یہ خبر ہی بن سکتی ہے, خبر مقدم ہوتی ہے, اور پھر مبتدا یا اسم جو ہے انا اگر ہوگا تو اسم ہوگا, اور اگر سمپل جملہ اسمی ہوگا تو مبتدا ہوگا, وہ پھر مؤخر ہوگا. انا من اہم واجباتی, من یہاں سے لے کے
یہاں تک جو ہے یہ انا کی خبر آ گئی. انا من اہم واجبات المسلمی، مسلمان کے واجبات کا اہم، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں لیکن یعنی اہم ترین فرائض میں سے، مسلمان کے اہم ترین فرائض میں سے کیا ہے؟ یہ آگے آ رہا ہے انا کا اسم، الدعوۃ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے. تو یہ اہم بات استاد کہنا چاہ رہا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان کے جو فرائض ہیں، اہم فرائض، ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف وہ بلائے. قال عز وجل، اور اس کی پھر دلیل کے طور پر وہ ایگزامپلز لا رہے ہیں استاد. قال عز وجل کنتم خیر امۃ، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. کنتم کانا اس کا اسم، انتم اور خیر امۃ اس کی خبر. کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دو گے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرو گے، منکر سے منع کرو گے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ گے. اب یہ سارے جو ہیں وہ لاؤ حکم کے معنی میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران کی بڑی خوبصورت آیت ہے. وقال عز من قائل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن احسن قولا، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ایک عام مسلمان ہی ہوں. ٹھیک ہے، میں کوئی خاص نہیں بن گیا، یہ میری ذمہ داری ہے. لہٰذا سورہ فصلات کی یہ آیت ہے. اور ساتھ ہی استاد بات کرتا ہے فعلینا، بس ہم پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ کہ ان ندعو، ان کی وجہ سے مضارع خفیف یا منصوب، ان ندعو، کہ ہم بلائیں، الناسا، لوگوں کو بلائیں. کہاں بلائیں؟ الی دین اللہ، اللہ کے دین کی طرف. لہٰذا ہم پر لازم ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. تو دو آیات سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کے فرائض میں اہم ترین فرض کیا ہے؟ الدعوۃ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا. احمد، اب استاد کی یہ تقریر سن کر ایک جذبہ جو کہ عام طور پہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا درس، اچھی بات سنی جاتی ہے تو اس وقت سبھی تیار ہو جاتے ہیں، جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور پھر جیسے ہی وہ محفل برخاست ہوتی ہے تو باتیں ہی رہ جاتی ہیں. تو احمد کہہ رہا ہے جی واللہ، اللہ کی قسم، لَأَدْعُوَنَّ النَّاسَ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ فِي بَلَدِي، میں اپنے ملک میں لازماً دعوت دوں گا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف. تو یہاں پر دیکھیں واللہ، یہ وہی اسلوب آ گیا، واللہ لَأَدْعُوَنَّ، اب دیکھیں نون مشدد، نون ثقیلہ، اور اس سے پہلے زبر، تو 5 سیغوں میں سے ایک ہے. اور وہ کون سا سیغہ ہے؟ الف سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، علامت مضارع جو آپ کا الف ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ واحد متکلم کا سیغہ ہے. واللہ لأدعون الناس الی دین اللہ فی بلدی. علی کہتا ہے جی واللہ، اللہ کی قسم، لانشرن، نشر ینشرو، پھیلانا، زبر آ رہی ہے، انشرن، نشر ینشرو، انشرو، لانشرن الاسلام فی بلدی، میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں اسلام پھیلاؤں گا. حامد کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، لَنُحَارِبَنَّ الشِّرْكَ، زبر آ رہی ہے نون ثقیلہ سے پہلے، یعنی نون تاکید سے پہلے، اور نون بتا رہا ہے کہ جمع متکلم کا سیغہ ہے. حاربہ یحاربو، لڑنا، جنگ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اختلاف کرنا. واللہ لَنُحَارِبَنَّ الشِّرْكَ وَالْبِدْعَةَ فِي بَلَدِنَا، ہم اپنے شہر میں، ہم اپنے ملک میں شرک اور بدعت کے خلاف جنگ کریں گے. زہیر کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، لا نترک الکفار، ہم نہیں چھوڑیں گے کافروں کو. اب ذرا نوٹ کریں کہ واللہ آ رہا ہے، ادھر بھی واللہ تھا، اللہ کی قسم کھائی گئی، یہاں بھی واللہ اللہ کی قسم کھائی گئی، یہاں بھی واللہ اللہ کی قسم کھائی گئی، اور آگے فعل مضارع جو لایا گیا وہ نون تاکید کے ساتھ ہی لایا گا. تو ایک لازماً رول بن گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں، یہاں بھی واللہ ہے، لیکن لا نترکو آیا ہے. یہ نہیں کہا گیا لا نترو کرنا، یہ نہیں آیا. کیوں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے اگر
پازیٹیو جملہ ہوگا تو ہی نون تاکید لگے گا، ٹھیک ہے. نیگیٹو جملہ ہو گیا تو نون تاکید نہیں لگے گا. اس کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں بھی دے دیتا ہوں اور ایکسرسائزز میں بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کرا دیں گے. تو واللہ لا نترک الکفار، اللہ کی قسم ہم ہرگز کافروں کو نہیں چھوڑیں گے. کس حال میں نہیں چھوڑیں گے؟ کہ نشرہ ینشرون دینہم، کہ وہ اپنے دین کو نشر کریں، دین کو پھیلائیں، فی بلاد المسلمین، مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کے شہروں میں. ولیم کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، لسوف اولف. اب یہاں پر دیکھیں یہ پازیٹیو ہے حالانکہ، لیکن پھر بھی نون ہی لگا ہوا، اس لیے کہ لام تاکید، اور یعنی اس کا نام الگ ہی ہے، وہ ابھی آگے آ جائے گا. قسم کے بعد جو لام لگا ہوتا ہے نا وہ لام تاکید، ہم اسے آسانی کے لیے کہتے ہیں، ویسے اس کا پرٹیکولر نام ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اس لام تاکید اور فعل مضارع کے درمیان میں فرق آ گیا، جہاں جیسے کہ سوفا کا لفظ آ گیا تو بھی نون تاکید نہیں لگے گا. واللہ لسوف اولف کتبا باللغت الانگلیزیۃ، میں لازماً لکھوں گا، تالیف کروں گا انگریزی زبان میں کتابیں، انگریزی زبان میں کچھ کتابیں تالیف کروں گا. کیوں؟ لشرح تعالیم الاسلامی، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے. تو استاد نے جو بات کی اس کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ رد عمل طلباء کا سامنے آیا، وہ آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں نون تاکید کا استعمال بھی بتا دیا کہ نون تاکید آپ نے لانا کب کب ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں بتاتا چلوں تاکہ پھر آپ صحیح طریقے سے اس ٹاپک کو اپریشیٹ کر سکیں. لے جی، یہ جو کی ہے اس کی دروس اللغۃ العربیہ، ہر بک کی ایک کی بھی جو ہے وہ موجود ہے، تو اس میں سے کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے لیے کاپی کر کے لایا ہوں کہ نون تاکید کب استعمال ہوگا. اس کا استعمال کبھی اختیاری 3 طور پہ ہوگا جی، کبھی اختیاری ہوگا، کبھی لازمی ہوگا اور کبھی شبہ لازمی ہوگا. 3 طور پہ نون تاکید کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور نون تاکید آپ جانتے ہیں کون سا ہے؟ نون ساکن جسے نون خفیفہ کہا جاتا ہے، یا نون مشدد جسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے. اختیاری 2 صورتوں میں اس کا استعمال اختیاری ہوگا جی. پہلی امر میں، فعل امر آپ لانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے اختیاراً استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کریں نہ کریں. جیسے انزلن من السیارۃ یا ولدو، لڑکے گاڑی سے اتر. آپ اسے بغیر نون تاکید کے بھی استعمال کر سکتے تھے فعل امر میں. ٹھیک ہو گیا نا؟ بیٹے کار سے اترو، ترجمہ بھی آگے دیا ہوا ہے. دوسرا فعل مضارع جبکہ وہ طلبی ہو، فعل مضارع کے ساتھ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے، اختیاری ہے. جبکہ وہ طلبی، اور طلبی سے مراد ہے امر ہو، نہیں ہو یا استفہام ہو. جیسے اب ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، لا تاکلن، ہرگز مت کھا، وانت شبعان، جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو تو تم ہرگز مت کھاؤ. هل تسافرن وانت مريض، کیا تم سفر کرو گے اس حال میں کہ تم بیمار ہو؟ کیا تم بیماری کی حالت میں سفر کرو گے؟ تو پہلی میں نہیں تھا، دوسری میں استفہام تھا، تو امر کا ذکر آپ دیکھنے کے اوپر ہو چکا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ یہاں پر آپ اختیاری ہے، یعنی لازمی نہیں ہے آپ نون ثقیلہ کا استعمال کریں. یعنی کوئی صورتیں ایسی ہوں گی جہاں پر آپ کو نون ثقیلہ یعنی نون تاکید کو ہی مین ہم کر رہے ہیں، کیونکہ خفیفہ بھی وہاں پر آ سکتا ہے اور ثقیلہ بھی آ سکتا ہے. یہاں پر نون تاکید آپ کو استعمال کرنا لازم ہوگا، آپ پر واجب ہوگا کہ آپ نون تاکید استعمال کریں. تو یہ اختیاری جگہیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی کہیں. لازمی ہے اگر فعل مضارع جواب قسم ہو. یہاں لازمی ہے، جب جواب قسم آ رہا ہوگا نا تو فعل مضارع پر نون تاکید استعمال کرنا، فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید استعمال کرنا واجب ہے، لازمی ہے، اس کی تاکید لازمی ہے. جیسے واللہ لأحفظن القرآن الکریم، اللہ کی قسم میں لازماً قرآن کریم حفظ کروں گا. یہاں فعل مضارع آفظو جواب قسم ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے قسم واللہ ہے. ملاحظہ ہو کہ اس فعل میں صرف نون تاکید ہی نہیں ہے بلکہ شروع میں ایک لام بھی ہے. یہ جو لام لگا ہوا ہے نا، وہ جو میں نے بتایا تھا کہ لام تاکید، اس کا نام ہے کہ جی اس شروع میں ایک لام بھی ہے جس کو لام تلقی القسم. ہر لام جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے. لام تھا، لام جارہ ہوا، لام تاکید ہوا، لام تعریف ہوا، لام کئی ہوا، لام امر ہوا. ٹھیک ہو گیا، پھر لام ابتدا ہوا، لام مزاحلقہ ہوا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قسم کے بعد جو لام آ رہا ہے نا وہ لام تلقی القسم کہلائے گا. کلیئر ہوگی جی بات؟ اچھا جی، یہاں پر بتا دیا، اور ڈبل تاکید ایک قسم کی ہوگی.
اب جواب قسم کی تاکید کی 3 شرطیں ہیں. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جواب قسم کے ساتھ نون تاکید لانا واجب ہے، لیکن 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں ہوں گی تو واجب ہے. اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی نہیں ہوئی تو آپ نون تاکید نہیں استعمال کر سکیں گے. پہلی شرط کہ مثبت ہو، فعل مضارع مثبت ہو، یعنی جواب قسم کیا ہے وہ مثبت ہو. اگر منفی ہو تو نون تاکید استعمال ہوگا، نہ لام. نہ تو نون تاکید استعمال ہوگا اور نہ ہی لام استعمال ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. جیسے واللہ لا اخرجو، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں جی اخرج، باہر نکل، وہ کہتا ہے جی واللہ لا اخرجو، اللہ کی قسم میں ہرگز باہر نہیں نکلوں گا. تو وہ یہ نہیں کہے گا واللہ لا اخرجن، یہ نہیں کہے گا. وہ سمپل کہے گا واللہ لا اخرجو. ہم اسے یہی سمجھیں گے کہ وہ قسم کھا کہہ رہا ہے کہ میں باہر ہرگز نہیں نکلوں گا. ایک ہو گیا. دوسرا پوائنٹ کہ مستقبل کے لیے ہو، جواب قسم مستقبل کے لیے ہو. جواب قسم جو ہے وہ حال کے لیے نہ ہو، کیونکہ فعل مضارع میں آپ کو پتہ ہے 2 مفہوم ہوتے ہیں نا، مستقبل کا بھی ہوتا ہے اور حال کا بھی ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مستقبل کے لیے ہو. اگر فعل حال کے معنی میں ہو تو لام استعمال ہوگا، نون نہیں. آپ صرف لام استعمال کر سکتے ہیں، نون نہیں. وہاں تھا کہ اگر منفی ہوگا تو نہ ہی لام استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نون تاکید استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں بتایا ہے کہ اگر جواب قسم جو ہے وہ حال کے معنی میں ہے تو صرف آپ لام استعمال کر سکیں گے، نون استعمال نہیں کر سکیں گے. مثلا واللہ، یعنی سمپل جملہ ہے جی، احبا یحبو، محبت کرنا، احبو کا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب آپ قسم کھا کے بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے واللہ لا احبو کا، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب یہ حال میں آپ حال بیان کر رہے ہیں نا، تو اس لیے آپ صرف لام استعمال کر سکتے ہیں، نون تاکید استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسری ایگزامپل دی ہے واللہ لأظنہ صادقا، اللہ کی قسم میں اسے سچا گمان کرتا ہوں، میں اسے سچا سمجھتا ہوں. اور تیسری شرط ہے کہ لام اور فعل کے درمیان کوئی اور کلمہ نہ ہو. لام اور فعل کے درمیان کوئی اور کلمہ نہ ہو. اگر کوئی اور کلمہ ہو تو نون تاکید نہیں آئے گا. جیسے واللہ لإلی مکہ اذهب، واللہ، اب یہ دیکھیں یہ آپ کا لام قسم کے بعد جو آ رہا ہے اور آگے فعل مضارع ہے، ان دونوں کے درمیان میں الی مکہ، اس نے آ کے فاصلہ ڈال دیا، لہٰذا اب آپ نون تاکید استعمال نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ واللہ لإلی مکہ اذهبن، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. کلیئر ہوگی جی بات کہ اللہ کی قسم میں مکہ ہی جاؤں گا. اب یہ ترجمہ اس کا انہوں نے کیا ہوا ہے. یہاں لام حرف الا کے ساتھ آیا اور اگر وہ فعل کے ساتھ ہو تو نون تاکید بھی آئے گا. جیسے اگر ہم یہ جملہ اس طرح کہتے واللہ لأذهبن الی مکہ تھا، تو اگر یہ لام فعل مضارع کے ساتھ ہوتا تو ہم نون تاکید بھی لاتے کیونکہ جملہ پازیٹیو تھا. ٹھیک ہے نا. ایک مثال اور ہے واللہ لسوف ازورک. اب یہاں پر دیکھیں پھر لام اور فعل مضارع، اس کے درمیان فاصلہ آ گیا، لہٰذا اب آپ نون تاکید استعمال نہیں کریں گے. امید ہے بات آپ کو بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہوگی. تیسری صورت نون تاکید کے استعمال کی، ایک تو تھی جی اختیاری، وہ آپ نے دیکھ لی. لازمی دیکھ لی، یعنی جب بھی قسم ہوگی تو لازماً استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. اور تیسری صورت ہے شبہ لازمی. شبہ لازمی مطلب لازمی جیسا. اما الشرطیہ، قرآن مجید میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اما کا لفظ آپ کو دکھائی دے گا لکھا ہوا. اما ایکچولی ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مرکب ہے. اما ان شرطیہ اور ما زائدہ، اور یہ ما زائدہ تاکید کے لیے آیا، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، اما کے بعد فعل کے ساتھ نون تاکید کا استعمال شبہ لازمی ہے. ملاحظہ ہو کہ ان جو حرف شرط ہے اس کا نون ما جو زائدہ ہے جو تاکید کے لیے آیا ہے اس کے میم میں ضم کر دیا گیا ہے. چند مثالیں یہ ہے، اما تذهبن، اب یہاں پر لام نہیں لگ رہا، ذہن میں رکھیے گا، لام نہیں لگ رہا. اما تذهبن الی مکہ تھا، اگر تو لازماً مکہ جائے گا. اب یہ میں صرف اس نون کے استعمال کو، نون تاکید کے استعمال کو ترجمے میں لانے کی کوشش کروں گا. اگر تو لازماً مکہ جائے گا تو اذهب معک، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ترجمے میں دیکھیں آپ کو نہیں لکھا ہوا مل رہا، اگر تم مکہ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. یعنی اب یہاں پر یہ دیکھنا، یہ تو سمپل ہے، اگر تم مکہ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. ہو سکتا ہے اس کا ارادہ ہو نہ ہو، لیکن اب یہ ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے. تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ یار اما تذهبن الی مکہ تھا، اگر تیرا پکا ارادہ یہ جانے کا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا.
ٹھیک ہو گیا نا, یہ سمجھے. اس طرح قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. سورہ بنی اسرائیل کی بڑی خوبصورت آیت ہے. یہاں پر دیکھیں یبلغن, اما ان پلس ما, ٹھیک ہو گیا. باقی ترجمہ بھی اس کا لکھا ہے. تو الحمدللہ جی یہاں پر آپ کو میں نے جو کی ہے دروس اللغۃ العربیہ بک 3 کی, اس سے کچھ ٹیکسٹ کاپی کر کے آپ کو دکھا دیا. آپ بھی خود اپنے طور پہ بھی اس ٹیکسٹ کو مزید دیکھ سکتے ہیں تسلی کے لیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ جی نون تاکید کا استعمال کبھی اختیاری ہوگا, کبھی لازمی ہوگا اور کبھی شبہ لازمی ہوگا. اختیاری کب ہے, لازمی کب ہے اور شبہ لازمی کب ہے. تو ایک لازمی کو یاد رکھ لیں کہ لازمی یہ ہے کہ جب بھی قسم ہوگی, جواب قسم میں نون تاکید کا استعمال لازمی ہے 3 شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ مثبت جملہ ہونا چاہیے, جواب قسم مثبت ہو, منفی نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جواب قسم اس کے معنی مستقبل کے کیے جا رہے ہوں, حال کے معنی میں نہ ہو جواب قسم. اور تیسرے یہ کہ وہ جو لام لگنا ہے قسم کے بعد, لام اور فعل مضارع کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ان 3 شرائط کے ساتھ نون تاکید کا لگنا واجب ہے, لازمی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جی, کیونکہ لیکچر کا وقت ختم ہو گیا, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبق کی طرف آئیں گے. اور پھر سبق میں جب یہ باتیں ہمارے سامنے سے آئیں گی تو میں بتاؤں گا کہ جی اختیاری تھا, لازمی تھا یا شبہ لازمی تھا, وہ بھی آپ انشاءاللہ پہچانیں گے. تو اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.